اپنے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اس دنیا میں تم کس کس کو راضی کرو گے؟ صرف ایک رب کو راضی کر لو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی صرف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، اور پھر سیکھتے ہیں تو کیا؟ صرف دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی ہمیشہ تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ عقل مند اور بے وقوف لوگوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جب آپ لوگوں کو عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے پھر انہیں جواب وقت دیتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس تم دعا یقین سے مانگتے رہو۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر انسان کا دل ہی صاف نہ ہو تو پھر چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کبھی بھی اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو آپ جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ کسی بھی انسان کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ کسی بھی انسان کا وقت اچھا ہو یا برا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب انسان خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے تو یہ خاموشی الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ جب زندگی تمہیں رلائے تو سمجھ جانا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جب زندگی تمہیں ہنسائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جو انسان پڑھ نہیں سکتا اور جو انسان پڑھتا نہیں، دونوں انسان یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ زندگی میں بڑا بننے سے پہلے چھوٹے بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ جب تمہیں گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور اس کی آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور تمہیں کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا
جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تاریخ ہزاروں سالوں میں بس اتنی سی بدلی ہے کہ تب دور پتھر کا تھا اور اب لوگ پتھر کے ہیں۔ جو انسان دوسرے انسانوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ زندگی کی ٹھوکریں بھی بہت نرالی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہیں یا پھر کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ انسان پوری طرح سے مخلص ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے آنے کی اوقات نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ خود کے لیے نہ سہی مگر ان لوگوں کے لیے جیتنا سیکھو جو لوگ تمہیں ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور آپ کی اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ پر صرف پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ کون کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم انسان کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے سکون کا باعث نہ بنے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بھی بہت نرالی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہیں یا پھر کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور تمہیں کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ تعالی کی یاد میں ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔